एपीसी का मतलब क्या है? आपके पास नारा एक ही होगा, ओ पीटीआई ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। लूली लंगड़ी जमहूरियत भी अच्छी है, एक दूसरे को चोर बाजारी हुकूमत गिरानी, सब इकट्ठे हो गए। Isn't that a joke? आपका ये जो दुश्मन है ये पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको डिसमेंबर करे। नवाज शरीफ साहब के जो एडवाइजर्स हैं, दे आर नॉट थिंकिंग राइट। मौलाना साहब कभी पावर में आए नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PJME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपने देखा कि एपीसी हुई तो मैंने कहा थोड़ा सा वेट करो और फिर देन लेट्स से एनालाइज इट। एपीसी हमने क्यों की? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि दे आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट। चलो वेरी गुड, अगर गवर्नमेंट से कोई हैप्पी कहीं भी हो तो मैं समझता हूँ ये मौजज़ा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है, हर दुनिया के अंदर ये होता है, हर मुल्क में होता है। लेकिन हम एक आप कह लो कि कैसे डायलेमा से हैं कि जब आपकी कोई स्मूथ रनिंग हो रही हो या चल रही हो तो यूजुअली ये होता है कि कई सियासतदान होते हैं वो फ़ौज को कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं नहीं जी आप इंटरवीन कर जाएं, क्यों हालात बड़े ख़राब हैं। ये भी हो जाता है। आपके पास इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, आपके पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन भी होती है और फिर आप एक सिस्टम को लेट्स से आप जैम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री है, लेट मी टेल यू दैट। और मुझे पता है कौन कौन से लोग जाके लोगों से मिलते हैं और किस किस्म की प्लीडिंग करते हैं और किस किस्म की आप कह लो कि इल्तिजा करते हैं कि सिर्फ उनको कोई अगली गवर्नमेंट में कोई पोजीशन मिल जाए। चलो ये भी हो गया। ये जो एपीसी है, अब आप मुझे बताओ इस एपीसी का मतलब क्या है? यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस गवर्नमेंट, यू वांट टू ओवरथ्रो दिस गवर्नमेंट, व्हाट डू यू वांट टू डू? क्योंकि बेसिकली सबसे पहले आपने एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है लॉजिकली कि अगर आप इस गवर्नमेंट को फेल करेंगे या फेल करवाते हैं या करने की कोशिश करते हैं, लेट मी टेल यू, नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर आप आते हैं आपके पास कुछ नहीं होगा, याद रखना। और फिर आप क्या करेंगे? आपके पास नारा एक ही होगा, ओ पीटीआई ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, पीटीआई ने तो ये कर दिया, उन्होंने हर किस्म को नुकसान कर दिया। ये नारा होगा क्योंकि ये नारे चल रहे हैं। मुझे याद है 2013 के इलेक्शंस में नवाज शरीफ जब अपना मैनिफेस्टो दे के आए नीचे 180 में, तो नीचे आके एक छोटी सी गैदरिंग थी, वहाँ बातचीत हो रही, तो ही वॉज वेरी हेसिटेंट, यार ये पीपल्स पार्टी ने क्या बेड़ा गर्क कर दिया है और मुझे तो नहीं पता कि मुझे हुकूमत भी लेनी चाहिए। ये नजम सेठी जा रहा था बाहर, साथ उसके साथ चल रहा था, तो ही वॉज टॉकिंग। नाउ ही वॉजंट हैप्पी इन टेकिंग द गवर्नमेंट ऑन, लेकिन आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री इस तरह है कि आप पिछलों को ब्लेम करते हैं। तो आज अगर आप ये करना शुरू करेंगे और हाफ वे जाके अगर आप डैमेज करेंगे, लेट मी टेल यू, यू विल गेट नथिंग एट ऑल। बिकॉज आप क्या करेंगे? पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चर्न आउट कर जाएंगे, हर चीज़ में फर्दर फ्रैक्चर्स डालेंगे। आपके जो हॉक्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो प्रोएक्टिव हो जाएंगे। आपका एक बड़ा साइलेंट सा एक व्हील जैम हो जाएगा और इसका इफेक्ट ही कौन होगा? आपके काम नहीं होंगे। ये वेट करेंगे, एक फेंस पे बैठ जाएंगे कि हो सकता है गवर्नमेंट चली जाए, हो सकता ना जाए। तो अगर हम इस चीज़ से रिफ्रेन कर जाएं और फिर हम साथ देखते हैं नारा कि जी लूली लंगड़ी जमहूरियत भी अच्छी है, और भाई लूली लंगड़ी जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत है ना जिसको आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो क्या जी कोई लेके आया है। और वो क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है ये अपने स्पीच के अंदर, उन्होंने तो डायरेक्ट एक हिट मारी है टू द इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑफ कोर्स टू द ISI। अब डू वी नीड दैट? ये नवाज शरीफ अगर आप कहेंगे कि भाई ये पेट्रियट नहीं है, ही इज़ अ पेट्रियट, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उनकी फ्रस्ट्रेशन इज़ गोइंग टू बी डैमेजिंग हिम। क्योंकि कई कह देते ओ गद्दार कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता, बल्कि ये कह रहे थे कि जनरल्स गद्दार हैं। एक बल्कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो सबसे पहले मैंने सवाल किया, मैं कि जी ये म्यूज़िकल चेयर्स
یہ کیا ہوں گی اب یہ دوبارہ کہ کوئی پاور میں آئے تو میوزیکل چیئرز ہیں. تو بے نظیر بھٹو صاحب نے مجھے کہا نو قطع کلامی معاف, یا کوئی میوزیکل چیئرز نہیں ہے. تو جب انہوں نے ختم کیا تو نواز شریف نے کہا میں آپ کو دیکھتا ہوں ٹی وی کے اوپر آپ کہتے ہیں لک آفٹر دی انٹرسٹ آف پاکستان, تو جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں. تو میں نے کہا جی انہوں نے جنرلز کی بات کی, کہتے ہیں ان جنرلز نے وہ نقصان پاکستان کو پہنچایا جو کہ ہندوستان نے نہیں پہنچایا. کہتے ہیں میں آن ریکارڈ کہتا ہوں, میرے پاس ہے. لیکن the question is, do we need these sort of let's say statements? No, we don't. دیکھو پاکستان اگر آج سروائیو کر رہا ہے نا, وہ صرف آرم فورسز آف پاکستان کے آپ کہہ لو کے لیے. اور کیوں؟ آپ کا یہ جو دشمن ہے یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو ڈس ممبر کرے. اس نے 71 میں دیکھ لیا ہے نا بنگلہ ایسٹ پاکستان کو کیا کیا. آپ نے دیکھ لیا, ہم نے کلبھشن یادو کو پکڑا, یہ کیا کر رہے تھے؟ بلوچستان میں انسرجنسی کریٹ کر رہا تھا یہ آدمی, سرونگ نیول آفیسر. آپ کے یہاں جو ہر قسم کی انسرجنسی چلتی ہے کراچی میں یا اسلام آباد, یہ کون ہے اس کے پیچھے؟ آپ کو سب کو پتہ ہے. The question is, why do we need to give such statements? I don't think ایسی statements ہمیں دینی چاہیے. I would say یا تو نواز شریف صاحب کے جو ایڈوائزرز ہیں they are not thinking right, because at the end of the day we've got to see something which is good for the state of the Pakistan. تو اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے اگر ہم یہ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو یہ میرا نہیں خیال ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا. اے پی سی کے اندر آپ نے پولیٹیکل شٹل کاک دیکھا ہے. شٹل کاک تو پتہ ہے نا آپ کو, لیکن پولیٹیکل شٹل کاک آپ نے مولانا فضل الرحمان کو بنایا, کیونکہ اس کے پاس مین پاور ہے. تو جب بھی وہ مین پاور ہوتی ہے آپ ان کو پکڑ لیتے ہیں. نہ آپ کا بندہ نکلتا ہے پی پی کا, نہ پی ایم ایل این کا نکلتا ہے. نکلتا بندہ ان کا ہے. جب وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے, وچ آئی ڈونٹ اگری, فار ایگزامپل کہ جی گورنمنٹ کو ٹاپل کرو. نو, گورنمنٹ کو کیوں ٹاپل کرو؟ لیٹ اٹ فنش دا ٹائم. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر یہ آپ کہہ لو کہ پولیٹیکل کو ڈٹا ہے. اگر آپ ملٹری نہیں کہتے تو پھر پولیٹیکل کو ڈٹا کر رہے ہو ان ناٹ سو مینی ویز. سو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں جو اختلافات ہم نے دیکھے ہیں بٹوین دا پی 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 اینڈ پی ایم ایل این اینڈ آف کورس مولانا فضل الرحمان, مولانا صاحب کبھی پاور میں آئے نہیں, اور یہ پاور میں اس لیے نہیں آئے ہیں بیکاز ان کو مینڈیٹ نہیں ملتا. اگر یہ کبھی بھی پاور میں کسی شیپ میں آئے ہیں تو جنرل مشرف کے وقت میں آئے ہیں کہ جب یہ ایم ایم اے کی شیپ میں تھے اور انہوں نے امپیکٹ کیا. ویری گڈ. دا کوشچن از ادھر بڑے ڈفرینسز ہیں, اپوزیشن میں بہت ڈفرینسز ہیں, بیکاز نو بڈی از آن دا سیم پلیٹ. ایک کہتے ہیں ہم پیٹ پھاڑ دیں گے, دوسرا کہتے ہیں یہ چور ہے, ایک دوسرے کو چور بازاری, حکومت گرانی, سب کو اکٹھے ہو گئے. I mean, isn't that a joke? Seriously. So I think یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس کو آپ چلنے دو. ہاں غلط کرے گا آپ آگے احتساب لے لو, پکڑ لو ان کو, جس طرح یہ آج آپ لوگوں کو اپوزیشن کو پکڑا ہوا ہے. کئی کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, کئی کہتے ہیں یہ ان کے پیچھے یہ فورسز کو لگا دیا ہے. دا کوشچن از بیسکلی اپوزیشن پہ کوئی پی ٹی آئی کا انسٹیٹیوٹڈ کیس نہیں ہے. اگر ہوتا I'll be the first one to say کہ یہ ہوا ہے. یہ تو پرانے کیسز آپ کے چلے آ رہے ہیں, تو پرانے کیسز آپ ہینڈل کرو. اب وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا انفلوئنس ہے. بھائی کیسے انفلوئنس ہے؟ اگر کیس پرانا آ رہا ہے تو یہ کیسے ہے؟ لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ 15 سال پرانے کیسز آپ لے کے آ جاتے ہو. اب why don't you decide once and for all? آپ نے اپوزیشن کو بھی تنگ کیا ہوا ہے, گورنمنٹ کو بھی تنگ کیا ہوا ہے, کیسز آپ کے چلتے جا رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگ مر رہے ہیں اور ہم کیسز لڑ رہے ہیں. I mean, what a joke. I mean, this is where پاکستان میں کئی لوگ کہتے ہیں یار we don't want to come back to پاکستان. میں تو خدا کی قسم ادھر آیا ہوں پاکستان واپس صرف ایک آدمی کی وجہ سے. حالانکہ نواز شریف سب سے پرانا دوست ہے میرا, شہباز پرانا دوست ہے, عمران تو ہے ہی ہے. جنرل مشرف کی وجہ سے مجھے کرن نظر آئی, میں ہر چیز چھوڑ کے ادھر آ گیا ود دا ہوپ کہ ہم کریں گے. ہوا, بالکل ہوا, بہتر تھا. لیکن میں کسی کا پولیٹیکل آپ کہہ لو ایجنڈا لے کے نہیں چلتا ہوں. میرے لیے سب پیارے ہیں, سب برابر ہیں. I don't carry nobody's agenda. My agenda is only one, that is پاکستان. میں نے باہر رہا ہوں اور میں نے باہر پاکستان کو ایک دوسرے آئینے سے دیکھا ہے.
میں نے ہر وزیر اعظم کو کہا بھائی یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. No one took any notice except during the period of جنرل مشرف. کیوں؟ درد ہے یار پاکستانیوں کو, جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یا جو باہر رہتے ہیں, ان کو بہت درد ہے, بہت درد ہے اس ملک کے لیے. لیکن انٹرنلی ہم اپنے آپ کو, وہ ہندوستان کا کسی پتہ نہیں کس نے کہا تھا, وہ یار ہمیں تو ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپس میں لڑ کے ادھر ادھر ہو جائیں گے. تو میں کیوں کسی کو ایسا موقع دوں کہ آپ کے پاس ایک گورنمنٹ آئی ہے, ایکسیپٹ اٹ, آپ نے اوتھ بھی وہیں اٹھایا, آپ نے یہی کیا تھا نا جنرل مشرف کو, بینڈ پہن لی, کالا بینڈ, لیکن اوتھ پھر بھی چکنا ہے. اور بھائی اگر اتنے آنیسٹ اور اتنے اپرائٹ ہو تو یہ کالے بینڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, آپ مت اوتھ اٹھائیں, دین اسٹک ٹو یور پرنسپلس. ہم پروٹیسٹ کریں بینڈ پہن کے اوتھ اٹھائیں گے. ان کے انڈر کام بھی کر لیا, ان کو ڈکٹیٹر بھی کہہ دیا, ہر چیز کیا, اور آپ بالکل صاف ہیں. نو, یہ منافقت ہوتی ہے, یہ ہپوکریسی ہے, اور اس ہپوکریسی کو وی گوٹ گیٹ ریڈ آف اٹ. دیکھو آپ کے پاس بہت پیارا ملک ہے, اس کے اندر ہر قسم کا پوٹینشیل ہے, ایک دوسرے سے مل کے چلنے کی کوشش کرو, منافقت نہ کرو. میرا یہی میسج ہے, خدا کے لیے منافقت نہ کرو. آپ اے پی سی لے جاؤ گے, کتنی اے پی سیز ہوئی ہیں, کتنی یہ سی او ڈیز ہیں, کتنی ایم آر ڈی, اے آر ڈی, گرینڈ الائنس, یہ لائن کیا ہے, واٹ از دس؟ کیا آپ نے حکومتیں اڑا دی ہیں آپ نے؟ نو, یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے. آپ کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے, آپ نے دیکھی یہ کوریڈورز آف پاور, پلیز ریسپیکٹ اٹ. جب آپ عزت کرو گے, کل آپ آؤ گے, آپ کی بھی عزت ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو ڈاؤن گریڈ کرو گے, لیٹ می ٹیل یو, یو وونٹ گیٹ نتھنگ. ٹرسٹ می, یو وونٹ گیٹ نتھنگ. وی آر ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. پلیز ورک ٹوگیدر, تجویز دو, ملو, بات کرو. روڈوں پہ نکل کے وہ ٹائم ختم. No more. Think about the country and look after the interest of Pakistan. Khuda Hafiz.